ناظرین السلام علیکم۔ سورہ عنکبوت آیت 60 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور تم میں سے زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی رزق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ تمہیں بھی دے رہا ہے اور انہیں بھی دے رہا ہے۔ یعنی قرآن نے اس بات کا اعلان صاف کر دیا ہے کہ ہم سب کو رزق مل رہا ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی لوگ رزق اور روزی کو لے کے پریشان ہیں۔ کہیں ان ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے، کہیں اگر جاب ہے تو اتنے کم پیسے آتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی رزق کو لے کر پریشان ہے۔ تو پھر اس طرح سے کیوں ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے، لیکن پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے مانگنے کا سلیقہ ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے، یا جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہم صحیح نہیں کر رہے، تبھی ہم رزق کو لے کر پریشان ہیں۔ تو آئیے جانیں کہ کس طرح سے ہم اپنے رزق کو وسیع کر سکتے ہیں، کشادہ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ سمیہ زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رزق اور روزی جو ہے یہ کس طریقے کی ہوتی ہے؟ کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت رزق ہے، کیا صرف یہی رزق ہے یا اس کے اور بھی کچھ طریقے ہیں؟ کیا ہے رزق؟ جی انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں کچھ پوائنٹس سے انشاءاللہ واضح کروں گی کہ رزق کیا ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے۔ جی۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ رزق و روزی تلاش، محنت اور تلاش سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ کہ کوئی انسان گھر بیٹھ جائے کہ رزق و روزی مجھے ایسے ہی مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو رزق و روزی محنت، تلاش اور کوشش سے ملتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک شخص ابن مسلم نام کا تاجر تھا، وہ اپنی تجارت چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا کہ رزق و روزی مجھے ایسے ہی مل جائے گی۔ یہ خبر امام صادق علیہ السلام کو ملی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس شخص کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا جو اپنا کام چھوڑ کر اپنا تجارت، جیسے اس شخص نے اپنی تجارت چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا ہے، تو جو اپنا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتا ہے۔ تلاش، محنت اور کوشش سے ہماری عقل میں اضافہ ہوتا ہے، تزید فی العقل۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صاحب تقویٰ ہوگا پروردگار عالم اس کو ایسے روزی عطا کرے گا جس کو اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی کہ رزق و روزی ایسے ہی مل جاتے جہاں سے گمان بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے کہ پروردگار عالم تو ہمیں خود ہی رزق و روزی دے دے گا، ہم کیوں محنت کریں۔ یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، آئے ان کی خدمت میں، ان کو سمجھایا۔ رسول خدا نے بہت افسوس بھی کیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ان کو سمجھایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری سیرت پر عمل کرو، میں کام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ عبادت کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ ہے، اور 9 حصے عبادت کے مال حلال کمانے اور محنت کرنے میں ہیں۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ کسان اپنا بیلچہ زمین پر ڈال کر بیٹھ گئے ہیں۔ رسول خدا نے پوچھا کہ من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا نحن متوکلون، ہم وہ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو یہ کھیت خود ہی ہرا بھرا ہو جائے گا، ہم کیوں محنت کریں۔ تو رسول خدا نے فرمایا انتم متکلون، تم متوکل نہیں متکل ہو، تم نے واو ایکسٹرا لگایا ہے۔ متکل یعنی وہ لوگ جو دوسروں پر متکی رہتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہی کہ رزق و روزی محنت، تلاش اور کوشش سے ملتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی کہ رزق و روزی محنت اور تلاش سے ملتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ رزق اور دولت میں فرق ہے۔ جیسے ہم اپنا کوئی گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں تو جو کرایہ آتا ہے اگر ہم اسے سیو کرتے ہیں، ہم اسے بینک میں سیو کر لیتے ہیں، یا ہمارا کچھ پیسہ ہے ہم نے بینک میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ جو پیسہ سیو کیا ہے یہ ہمارا مال ہے، یہ ہماری دولت ہے، لیکن جو ہم خرچ کر رہے ہیں، گھر کے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں، یہ ہماری رزق ہے۔ تو جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، گھر کے اخراجات جس سے پورے کیے جاتے ہیں، وہ ہمارا رزق ہے، اور جو ہم سیو کرتے ہیں، جو ہم دنیا سے گزر جائیں گے، یہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گی، تو یہ ہماری دولت ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ کہ رزق وہ ہوتا ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو ہم سیو کرتے ہیں وہ ہماری دولت ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ جو حرام سے حاصل ہوتا ہے وہ کبھی رزق نہیں ہو سکتا۔ واقعہ ہے، روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام
مسجد جا رہے تھے تو مسجد کے باہر امام نے دیکھا کہ ایک شخص فری کھڑا ہوا ہے. امام نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر میرے گھوڑے کو سنبھالے رکھو, میں ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں. امام گئے, اپنی نماز پڑھی, عبادت کے. جب امام کی نماز ختم ہو گئی تو امام نے قمبر کو 2 درہم دیے اور کہا کہ جو شخص میرے گھوڑے کو سنبھالے ہوا ہے یہ اس کی اجرت ہے, تم اس کو دے دینا. اب جب امام علی علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا ہے لیکن گھوڑے کی زین نہیں ہے. تو قمبر نے کہا لگتا ہے کہ اس نے چوری کر لیا ہے, وہ زین کو چوری کر کے لے کر چلا گیا ہے. حضرت نے کہا جاؤ اب اسی 2 درہم سے مارکیٹ سے ایک زین خرید کر لے آؤ. وہ گئے, قمبر گئے, زین خرید کر لے کر آئے. اب جو امام علی علیہ السلام کی نگاہ اس زین پر پڑی تو کہا یہ تو وہی زین ہے کہ جو میری تھی. تو امام نے کہا تھوڑی سی جلد بازی کی وجہ سے, صرف تھوڑی سی جلد بازی کی وجہ سے جو مال اس کو حلال طریقے سے حاصل ہونا تھا وہ اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا. مطلب یہاں پہ اللہ نے مقرر کیا تھا, یہ اس کی مقدر میں تھا کہ اس کو 2 درہم ملے, لیکن اس نے اس کو حلال کے بجائے حرام طریقے سے حاصل کیا. تو تیسرا پوائنٹ یہی کہ مال حرام کبھی رزق نہیں ہو سکتا. چوتھا پوائنٹ یہ کہ مال صرف مال, دولت اور پیسہ ہمیشہ رزق نہیں ہوتا, بلکہ معنوی چیزیں بھی رزق ہوتی ہیں. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام, خدایا تو مجھے اپنے محترم گھر کی زیارت کا رزق نصیب فرما. اللہم ارزقنی ولد صالحا, خدایا مجھے نیک اولاد رزق میں عنایت فرما. اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ, خدایا مجھے اپنی اطاعت کو رزق میں عنایت فرما. تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ مادی چیزیں ہی رزق ہوتی ہیں, بلکہ معنوی چیزیں بھی رزق ہوتی ہیں. آپا جیسے ابھی ہم نے آپ نے کہا کہ رزق کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ محنت ہے, کوشش ہے انسان کی کہ وہ جیسے کوشش کرتا ہے اس کو رزق ملتا ہے. لیکن ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں جو رزق کی تقسیم ہے یہ برابر نہیں ہے, کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے. ایک مزدور ہے صبح سے شام محنت کرتا ہے, اس کا رزق بیچارہ تھوڑے سے اس دن کے پیسے گھر لے جاتا ہے. کوئی کمپنی کا مالک ہے, کچھ پیپر سائن کرتا ہے, لاکھوں کما لیتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ رزق کی تقسیم میں ایکوالٹی نہیں ہے؟ جی بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے 2 لوگ مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں, دونوں کا جال سیم ہے, دونوں ایک ہی سمندر سے مچھلی پکڑ رہے ہیں, دونوں ایک ہی وقت میں مچھلی پکڑ رہے ہیں. اب جب یہ مچھلی پکڑنا کا کام ان کا ختم ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک کے جال میں زیادہ مچھلیاں ہیں اور ایک کے جال میں کم مچھلیاں ہیں. اب یہ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھا, جو مقدر میں تھا, جو قسمت میں تھا وہ ان کو مل گیا. اسی طرح سے جیسے 2 دکانیں آمنے سامنے ہیں, ایک کے بہت رش ہے, دونوں کی چیزیں سیم ہے, پروڈکٹ سیم ہے, پرائس سیم ہے, چیزیں بھی سیم ہیں, لیکن ایک کے بہت رش ہے, ایک کے کوئی کسٹمر نہیں ہے, فری بیٹھا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے آپا کہ مطلب جس طرح آپ کے بھی جو ایگزامپلز ہیں کہ ایک کو دونوں کی چیزیں برابر ہیں پھر بھی ایک کو زیادہ رزق مل رہا ہے ایک کو کم مل رہا ہے, کیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی بالکل, قرآن کی آیتوں میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 37 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ جو سستی کرتے ہیں یا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں, بلکہ نیچرلی جیسے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں, 2 ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ایک کے بہت سواری مل رہی ہے, ایک کو کوئی سواری نہیں مل رہی. تو اس آیت میں ہے, یہ آیت ہم کو کہہ رہی ہے کہ یہ خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے. بعض لوگوں کو پروردگار عالم زیادہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے کم دروازے کھولتے ہیں. من یشاء یعنی مشیت الہی ہے, یعنی خدا جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے زیادہ کھولتا ہے. جیسے 2 ڈاکٹر ہیں, دونوں ایک ہی چیز کے ڈاکٹر ہیں, لیکن ایک کے بہت پیشنٹ آتے ہیں, ایک کے کوئی پیشنٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق و روزی میں مشیت الہی بھی کار فرما ہے, یعنی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم کسی کی روزی کو بڑھا دیتا ہے اور کسی کی روزی کو کم رکھتا ہے. آپا کیا روایتوں میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے کہ رزق اور روزی اگر بڑھانی ہے یا کس طرح سے بڑھ سکتی ہے, کیا کوئی اس کا ذکر موجود ہے؟ جی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. مرحوم کلینی کی کتاب کافی میں, جو کہ ہماری پہلی حدیثی کتاب ہے, جو کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں 20 سال محنت سے انہوں نے 16,000 حدیثیں جمع کی ہیں. اس کتاب میں 2 باب ہیں. ایک باب ہے بے حساب رزق و روزی, یعنی جس کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئی,
اور ایک باب ہے دعائے رزق و روزی، تو انشاءاللہ اس کو مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رزق و روزی کے کتنے عمل ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جس سے ہماری وہ رزق و روزی اضافہ ہوگی جسے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آئی۔ جو روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی، یہ مرحوم شیخ صدوق اپنی کتاب میں 17 عامل بیان کرتے ہیں جس میں ہماری رزق و روزی بڑھ جاتی ہے، جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے بڑھی۔ تو کچھ عمل ہیں، انشاءاللہ ان پر سبھی عمل کریں۔ تو پہلی چیز ہے صدقہ دینا۔ صدقہ دینا رزق و روزی کو بڑھاتا ہے، لیکن اس پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 5 ریال تھے۔ یہ 5 ریال پرانے زمانے میں ایران میں استعمال ہوتے تھے، تو وہ 5 ریال سے جاتے ہیں روٹی لینے کے لیے۔ وہاں ایران میں روٹی باہر ہی ملتی ہے، تو وہ روٹی لینے باہر گئے۔ انہوں نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا، ملاقات ہوئی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے گھر پہ آج روٹی نہیں ہے۔ تو آیت اللہ مشکینی نے اپنے وہ 5 ریال اس شخص کو دے دیے کہ جاؤ تم روٹی خرید لو۔ اب آگے بڑھے تو سوچا کہ زیارت کراتے ہیں۔ حرم حضرت معصومہ کے جب قریب پہنچے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے جب قریب پہنچے تو ایک عالم ان سے ملاقات کیے، کہنے لگے کہ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے کچھ امانت ہے جو آپ تک پہنچانی تھی، کسی نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں کہ جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ تو انہوں نے 50 ریال دیے، یعنی ایک دم 10 گنا۔ وہ پہلے 5 ریال تھے، ایک دم 10 گنا 50 ریال ان کو دیے کہ یہ کسی نے کہا ہے کہ آپ تک پہنچانے ہیں۔ آیت اللہ مشکینی نے ان کو لیا اور زیارت کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر راستے میں ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی جو بہت پریشان تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اتنے پریشان ہو؟ تو کہنے لگے کہ میرے گھر پر مہمان آ رہے ہیں، باہر شہر سے مہمان آ رہے ہیں اور میرے گھر پہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو آیت اللہ مشکینی نے اپنے وہ 50 ریال اس کو دے دیے کہ جاؤ اپنے مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ پھر زیارت کی طرف بڑھنے لگے۔ اب کوئی عالم دین آئے اور ان سے مصافحہ کرنے لگے۔ جب مصافحہ کر رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ جب وہ شخص چلے گئے تو آیت اللہ مشکینی نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ 500 ریال ان کو ملے ہیں، دوبارہ 10 گنا۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ پیسے دیکھے تو ان کے ذہن میں فوراً ایک آیت آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ یہ ان کے ذہن میں آئی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں نے 5 ریال دیے، دیکھیں پہلے ان کو یاد نہیں تھا، لیکن جب یہ 500 ریال انہوں نے دیکھے تو ان کو یاد آیا کہ میں نے 5 ریال دیے تو مجھے 50 ریال ملے، پھر انہوں نے 50 ریال کسی کو دیے تو ان کو 500 ریال ملے۔ تو پہلی چیز یہی کہ صدقہ دینا رزق و روزی کو ایسے بڑھاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے طاہر رہنا، ہمیشہ باطہارت رہنا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھلنا، باوضو ہو کر کھانا کھانا، باوضو رہنا، تو طاہر رہنا باعث بنتا ہے کہ رزق و روزی میں اضافہ ہو۔ تیسری چیز ہے صلہ رحم۔ یہ احادیث میں بھی ہے کہ اپنے محارم سے مل کر رہنا کتنا فائدہ مند بھی ہوتا ہے، یہ رزق و روزی کو بھی بڑھاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے شادی کرنا۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، رزق و روزی میری بہت کم ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ شادی کر لو۔ اب اس نے کہا کہ میں تو خود تنگ دست ہوں، میں اگر شادی کروں گا تو کیسے اپنا خرچہ، اپنے بیوی کا خرچہ پورا کروں گا؟ تو رسول خدا نے کہا کہ قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تم شادی کرو، وہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کرے گا۔ تو یہ تو چاہے آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں جو شادی شدہ ہیں، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہارے شادی سے پہلے حالات بہتر تھے یا ابھی بہتر ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ شادی سے پہلے ہمارے حالات تھوڑا خراب تھے، ابھی ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی فقر کی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیونکہ ایک شخص کسی کی بیٹی کو اپنی شریک حیات بنا رہا ہے، اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا ہے، اس کے لیے وہ چیزیں مہیا کر رہا ہے جو اس کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ پروردگار عالم اس کو اپنے فضل سے بے نیاز کرتا ہے۔ پانچویں چیز ہے استغفار کرنا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور ایک نے
سوال کیا کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک نے کہا میرے اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک نے کہا کہ میری رزق و روزی میں کوئی برکت نہیں ہے، رزق و روزی بہت کم ہے، تو امام نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ تو یہاں پہ ایک شخص نے آ کے کہا آپ نے تو سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نہیں، بلکہ قرآن کی آیت میں ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 to 12 میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ وَعَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہی اسی آیتوں میں ہے کہ بارش، اولاد اور رزق استغفار کرنے سے ملتی ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ ہمسر کے ساتھ خوش اخلاق رہنا، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ خوش اخلاق رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم انبیاء کی صفت ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں۔ تو بیوی شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ اگر خوش اخلاق رہیں گے تو رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ ساتویں چیز ہے جو حق گو ہو، یعنی ہمیشہ سچ بولتا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہمارا مال بکے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے، دکانداروں کو چاہیے کہ سچ بولے کہ یہ پروڈکٹ ایسا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، تو سچ بول کے بیچے تو انشاءاللہ پروردگار عالم ان کی رزق و روزی میں اضافہ کرے گا۔ آٹھویں چیز ہے حسن نیت رکھنا۔ اب کچھ لوگ آج کے سماج میں بہت نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، تو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، تو ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ نویں چیز ہے کہ روزانہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہترین تسبیح ہے۔ اور 10ویں چیز ہے کہ روزانہ جو ہم سجدے میں دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھنا، یا خیر المسئولین والی دعا پڑھنا۔ اور 11ویں چیز ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 29، اس دعا کا نام ہی دعائے طلب رزق و روزی ہے، 3-4 لائن کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے تو رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ 12ویں چیز ہے شکر خدا بجا لانا۔ قرآن کی آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم، ایک حدیث میں ہے کہ شکر کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب شکر فوراً بجا لانا چاہیے، روایتوں میں ہے، جیسے اگر کوئی کسی چیز میں سوار ہے، جیسے ٹیکسی میں ہے یا موٹر سائیکل پہ ہے، شکر کو فوراً بجا نہیں لا سکتا، تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھے اور سجدے شکر بجا لائے، تو شکر کو فوراً کریں تو بہتر ہے۔ ایک اور مورد ہے سورہ واقعہ پڑھنا، اس کے بہت اثر ہوتے ہیں، کتنے لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ سورہ زاریات کی تلاوت کرنا، یہ سورے وہ ہیں جو روایتوں میں بھی ہیں کہ اس میں رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہے اسراف سے پرہیز کرنا، بہت سے لوگ بہت ویسٹ کرتے ہیں، تو ویسٹ کرنے سے رزق و روزی کم ہوتی ہے، تو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ قناعت رکھیں۔ ایک اور چیز ہے کہ جو بھی کام کریں پلاننگ رہے، برنامہ ریزی کریں، تدبیر کریں اس کے بارے میں، تو یہ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور جن کو رزق و روزی کی تنگی ہے وہ انشاءاللہ ان اعمال کو انجام دے، ان کے رزق و روزی میں برکت ہوگی۔ آپا ایک چیز جو دیکھی گئی ہے معاشرے میں کہ ہمارے جو گھر کے جو مرد ہیں، جینٹس ہیں، اب کیونکہ وہ اتنا بزی ہوتے ہیں، ٹرینوں سے سفر کرتے ہیں، اتنی دور جاتے ہیں آتے ہیں، تو شاید ان کو اتنا وقت نہیں مل پائے کہ وہ تسبیحاں پڑھیں یا جو بھی دعائیں ہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں۔ تو اگر جو گھر میں جو خواتین رہتی ہیں، اگر مطلب ان کی طرف سے ہم لوگ یہ عمل کریں تو کیا رزق میں اضافہ ہوگا؟ جی بالکل 100%۔ اگر مرد کو ٹائم نہیں ملا، یہ اعمال کوئی بھی انجام دے سکتا ہے، بچے بھی انجام دے سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے کہ ہمارے گھر میں رزق و روزی میں اضافہ ہو، یا بیوی بھی یہ کام کر سکتی ہے، تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ رزق و روزی میں ضرور برکت ملے گی۔ یعنی ان ذکر کا کرنا ضروری ہے، چاہے جی کوئی بھی کرے جی تو جی ذکر ہوگا تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ آپا، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ کوشش اور دعا دونوں ہی ضروری ہے۔ اگر ہمارے گھر کے مرد
محنت کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کما رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے حلال رزق گھر میں لے کر آئیں، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کم سے کم انہیں دعاؤں کے ذریعے، ان ذکر کے ذریعے سپورٹ کریں. جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں کہ کبھی صدقہ دے دیا، کبھی استغفار کی تسبیح پڑھ لی، سورہ واقعہ پڑھ لیا، کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں کریں تو انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ کے بھی اور ہم سب کے یعنی پورے گھر کے رزق میں اضافہ ہوگا. بس اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.